الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. اس سراب رنگ و بو کو گل ستا سمجھا ہے تو، اس سراب رنگ و بو کو گل ستا سمجھا ہے تو، واہ اے ناداں قفس کو حاشیہ سمجھا ہے تو. محترم اور معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور بزرگان دین، پیارے اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دین کی مناسبت پر آج اس اپنے دربار میں، اپنے گھر میں، اس مقام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں اور علماء کرام جمع ہوتے ہیں، ایمان والے جمع ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے جسے ہم دنیا میں منہمک ہو کر، دنیا میں لگ کر اور دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر بھول جاتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو دنیا میں لگ کر ہم بھول گئے تھے یا ان پر غفلت، ان سے غافل ہو گئے تھے، وہ ساری چیزیں ہمیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے عزیز بھائیو، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے ذکر کر دیا، کہیں تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں گے، کہیں علماء کرام کے بیان ہوں گے، کہیں ذکر کی مجلس منعقد ہوگی، کہیں مراقبہ ہوگا، کہیں ختم خواجگان ہوگا. گویا اب سے لے کر، اور اب سے نہیں بلکہ صبح سے لے کر اور مغرب تک انشاءاللہ تعالی آج یہ زمین کا ٹکڑا آسمانوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہوگا جس طرح ہمارے لیے اور زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. اس لیے کہ کہیں قرآن کی تلاوت ہوگی، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ورد اور ذکر ہوگا، کہیں اللہ کے نام کا ذکر ہوگا، کہیں تعلیم و تعلم کے حلقے لگیں گے. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم
ایک بندہ اپنے گھر سے اگر ایک لفظ سیکھنے کے لیے وہ نکلتا ہے تو فرشتے تک ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ہے۔ جو چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، جاتے وقت بھی آسانیاں پیدا فرمائیں، اور یہاں آئے ہیں اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ حضرات کے سامنے چونکہ یہ ابتدائی مجلس ہے، میں آپ کے سامنے کچھ ابتدائی چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء اکرام کا متفق علیہ فیصلہ ہے، پوری امت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی کام آدمی شروع کرے اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرنا چاہیے۔ کس سے شروع کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لے کر شروع کرے، چاہے ہمارے نزدیک، ہمارے اعتقاد میں، ہماری سمجھ میں اور ہماری عقل میں چاہے وہ کام چھوٹا ہو اور چاہے وہ کام بڑا ہو، اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ کس سے شروع کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ کر داخل ہو۔ مسجد سے باہر نکلنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ کر باہر نکلو۔ بیت الخلاء ہم کو جانا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھیے۔ اگر باہر نکلنا ہے یہ دعا پڑھیے، کھانا کھانا ہے یہ دعا پڑھیے۔ اگر ہم سفر کر رہے ہیں، گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طریقہ اور مستقل دعائیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر میرے بھائیوں ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو اولاً تو یاد کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جب تعلیم و تعلم کے حلقے منعقد ہوں گے ان میں بھی انشاءاللہ ان کا مذاکرہ کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہر دعا کو یاد کریں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، کتابچے چھپے ہوئے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ بستر پر جاتے وقت ہمیں کس طرح آرام کرنا ہے، بستر پر جاتے وقت ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، ان ساری دعاؤں کو یاد کر کے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں، یاد تو کرنی ہیں، دعائیں یاد تو کرنی ہیں، لیکن اگر ابھی ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا ہر عمل، اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ کوئی کتاب شروع نہیں ہوتی ہے کہ اس کتاب کے شروع میں کتاب لکھنے والا مصنف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے۔ کوئی مدرس درس شروع نہیں کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو اور اپنے طلباء کو بسم اللہ سے آغاز کرواتا ہے۔ کوئی بیان کرنے والا ہو، کوئی تقریر کرنے والا ہو، کوئی عمل، کوئی کام بغیر بسم اللہ کے شروع نہیں کرتے، اور اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ عمل نامکمل رہتا ہے، نامراد رہتا ہے، کامیابی اس میں نہیں ملتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی نہیں ملی، سوچنا چاہیے کہ جس وقت ہم نے یہ عمل شروع کیا تھا، عمل کے آغاز میں، عمل کی ابتدا میں اور عمل کے شروع میں ہم نے اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ اس پر میں قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نام کی کیا برکت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا نام لے کر جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر کس طرح کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کیسے کامیابی ملتی ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، ہمارا دھیان سب سے پہلے کہاں جا رہا ہے؟ ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہے، طبیب کی طرف جا رہا ہے کہ بھئی فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں طبیب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ہم طبیب سے رابطہ کریں۔ اگر سر میں درد ہے تو ہم دوا کا استعمال کریں، پیر میں درد ہے ہم دوا کا استعمال کریں، شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور کوئی مرض ہے، پریشر ہے، لو پریشر ہے، ہائی پریشر ہے، کوئی بھی مرض ہے، ہم دوا کا استعمال کریں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، دوا اس وقت دوا ہے، دوا کے اندر اس وقت شفا ہے جب اللہ رب العزت اس کے اندر شفا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی کوئی دوا نہیں ہے۔
کسی دوا کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت اس کے اندر شفا کی تاثیر پیدا نہ فرمائیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی دوا استعمال کریں، کوئی بھی چیز استعمال کریں، کوئی بھی مرض ہم کو لاحق ہو جائے، اس کا علاج و معالجہ کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ سے مدد مانگ کر جب ہم ان دواؤں کا استعمال کریں گے تو ان دواؤں کے اندر انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد شروع ہوا اور دست لگ گئے، جنہیں ہم جھاڑا لگنا کہتے ہیں، جھاڑے لگے، درد شروع ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، ان سے مضبوط یقین کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء اکرام کا جو یقین ہے ان کے مقابلے میں نہ صحابہ کا یقین ہے، نہ تابعین کا یقین ہے، نہ علماء کا یقین، کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا توکل، ان کا تقوی، ان کی بزرگی، ان کی طہارت کے سامنے سب کی طہارت، سب کا تقوی پھیل ہے، وہ اول نمبر پر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور دعا مانگی، اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر الہام فرمایا اور وحی فرمائی کہ موسیٰ جاؤ، جنگل کے اس کونے میں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی تھا، جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، جنگل کی طرف جانے لگ گئے۔ جب جنگل کے ایک کنارے پر پہنچے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ رک جاؤ، اور یہاں پر ایک جڑی ہے، یہاں پر ایک چھوٹا پودا ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی جڑی بوٹی ہے، اس جڑی بوٹی کو نکالو، گھر لے کر جاؤ اور اس کا استعمال کرو۔ کس کی طرف سے حکم تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے بتایا۔ علاج کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو اللہ بیماری دینے والا ہے وہی اللہ شفا دینے والا بھی ہے۔ ہزار کوشش کر لے انسان، ہزار علاج کرا لے، مہنگے سے مہنگے علاج کرا لے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، جب تک میرے عزیز بھائیوں اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک انسان کو شفا نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہر بیماری، ہر مصیبت میں رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر آئے اور وہ جڑی بوٹی لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم فرمایا اس اعتبار سے اور اس طریقے سے اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جڑی بوٹی کو استعمال کیا۔ جیسے ہی وہ جڑی بوٹی استعمال کی گئی، جو اللہ کی طرف سے ایک دوا تھی، جیسے ہی وہ دوا جس میں اللہ نے شفا رکھی تھی، وہ شفا والی دوا جیسے ہی استعمال کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شفا نصیب ہو گئی، اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں چند روز گزرے، ایک زمانہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس وہی مرض لاحق ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ واپس وہی مرض لاحق ہوا، وہی بیماری لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ایڈریس تو مل ہی گیا ہے، وہ دوا بھی معلوم ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، بعض لوگ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایک مرتبہ ڈاکٹر سے دوا لے لیتے ہیں، پھر وہ پتا سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، وہ ٹیبلیٹ کا جو پتا ہوتا ہے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اب اس کو میڈیکل پہ گئے اور میڈیکل والے کو دکھایا اور اس کے بعد وہ دوا لے لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر دوا مشہور ہے، مرض مشہور ہے اور آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے، تخصیص مرض بھی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا صحیح علم ہے کہ ڈاکٹر نے یہی دوا دی تھی اور اسی مرض کے لیے دی تھی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کی فیس بچ جائے گی۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، ڈاکٹر کی فیس بچ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایڈریس معلوم ہو ہی گیا تھا کہ بھائی دوا کہاں سے لانا ہے، کیسے لینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب واپس یہ مرض لاحق ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس رخت سفر باندھا اور اسی جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب جنگل میں پہنچے اس کو تلاش کیا، پتہ چل گیا تھا یہ جڑی بوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین سے نکالا اور نکالنے کے بعد گھر لائے، اور گھر لانے کے بعد پھر اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے استعمال کیا جس طریقے سے پہلے استعمال کیا تھا، لیکن پہلی مرتبہ ایک ہی مرتبہ استعمال کرنے سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی تھی، انہیں شفا مل گئی تھی، اور جب دوسری مرتبہ استعمال کیا تو اب کی بار شفا نہیں ملی، شفا نہیں ملی، فائدہ نہیں ملا، فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ دوا بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، اور مریض بھی وہی ہے، ایسا بھی نہیں کوئی دوسرا مریض ہو، مریض بھی وہی ہے، دوا بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، اے اللہ شفا نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا، حکم آیا، اے موسیٰ یاد رکھو میرے حکم کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہریلی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، آپ کوئی بھی پھل اٹھا لیجئے، دنیا کی کوئی بھی شے استعمال کر لیجئے، اللہ کا فیصلہ آیا اور اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ جب تک میں اس چیز کو حکم نہیں دیتا ہوں تب تک وہ چیز دنیا کی زہریلی ہوتی ہے۔ اس وقت تم نے اپنے مشورے سے، اپنی تجویز سے اس دوا کو استعمال کیا ہے، یہ زہریلی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر شفا نہیں ہو سکتی ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جب انسان لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، جب وہ منہ میں جاتا ہے تو اللہ سے اجازت چاہتا ہے وہ لقمہ، اے اللہ میں اس کے لیے غذا بنوں یا اس کے لیے عذاب بنوں، میں اس کے لیے نفع دینے والا بنوں یا میں اس کے لیے تکلیف دینے والا بنوں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے امتیوں جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا پڑھ کر کھایا کرو؟ بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اس لیے کہ اللہ کا نام اس زہریلی چیز کو، جو سم قاتل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا نام اس چیز کو نفع بخش بنا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، زہر کی بوتل کو اس طرح کھڑے کھڑے پی گئے جیسے شربت کی بوتل کو پی رہے ہو، اور آج ہم اگر شربت کی بوتل بھی پیتے ہیں تب بھی وہ ہمارے لیے زہریلی بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا نام چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، اللہ کا نام لے کر کریں۔ وہ سواری جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، سواری سوار ہونے سے پہلے اللہ کی اجازت چاہتی ہے، اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ میری پشت پر سوار ہے، اے اللہ میری پشت پر سوار ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، میں اس کے قابو کا نہیں ہوں، میں اس کے قابو کی سواری نہیں ہوں، لیکن یہ میری پشت پر سوار ہے، اے اللہ آپ مجھے اجازت دیں اس کے سفر کو میں آسان کروں یا اس کے سفر کو میں مشکل بناؤں۔ یہ اجازت چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے بسم اللہ پڑھ کر سواری شروع کی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم کا مصداق بن جاتی ہے ہماری سواری۔ اور اگر ہم اللہ کے نام کو چھوڑ کر اسے استعمال کرتے ہیں، من میں آیا پڑھ لیا، من میں آیا چھوڑ دیا، اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر ڈر نہیں، گاڑی کا اسٹرنگ ہاتھ میں آ گیا، گاڑی پر سوار ہو گئے تو ہم نے یہ سمجھ لیا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ اب ہمارے قابو کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق سواری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے اس دعا کو پڑھ کر سواری کرو۔ دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سواری کرو۔ آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، دعا پڑھ کر جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دعا نہیں پڑھی ہے، اللہ کا نام لے کر نہیں گیا ہے، اسے جسمانی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اسے روحانی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر جسمانی نقصان ہوا اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، روحانی نقصان ہوتا ہے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہی سواری، یہی بیت الخلاء میں جانا، یہی مسجد میں آنا اور جانا، یہی گھر میں آنا اور جانا اگر دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور جاتے جاتے ساتھ میں ایک منافق ان کے ساتھ سفر میں ہو گیا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ ایک منافق ساتھ میں ہو گیا، یہ منافق ساتھ میں سفر کر رہا ہے،
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر رہے ہیں، چلے جنگل بیابان آیا۔ جنگل بیابان آیا تو وہ منافق تھا، ایمان پختہ نہیں تھا، منافق تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ جنگل ہے، بیابان ہے اور تھک گئے ہیں، پریشان ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد میں پھر ہم یہاں سے واپس سفر شروع کریں گے، واپس چلیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ جنگل بیابان ہے، ہم تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، پریشان ہیں، آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سفر کا پھر آغاز کریں گے۔ چنانچہ اس نیت کے ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ منافق ایک جگہ پر آرام کے لیے سو گئے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اور یہ منافق طاق میں تھا، اس کو سونا ہونا، منافق کو سونا ہونا نہیں تھا، وہ تو طاق میں تھا کہ زید کب سوئے اور میں کب اس کے اوپر حملہ کروں، اور میری دل کی خواہش جو ہے اور دل کی جو تمنا ہے اس کو میں کب پورا کروں۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لے کر آرام سے سو گئے، اطمینان سے۔ یہ منافق اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھتا ہے، رسیوں سے باندھتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو سوال کیا، بھائی تو میرا رفیق سفر ہے، ہم دونوں ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، اور رفیق سفر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر درد، ہر غم، ہر پریشانی اور ہر خوشی میں شریک ہو۔ آپ کیسے رفیق سفر ہیں کہ آپ نے مجھے باندھ دیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ آپ کو مجھ سے کون سی تکلیف پہنچی ہے؟ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے ختم کر دو۔ لیکن منافقتا ایک نہیں سنی، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں تیری جان لوں گا، اور جان لینے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس ذات سے تو محبت کرتا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تو محمد کو مانتا ہے، تو محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور میں اس شخص کے ساتھ نفرت کرتا ہوں۔ اس نفرت کی بنیاد پر میں تجھے یہاں لایا ہوں اور میں تجھے قتل کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب آدمی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کے توکل کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کو شروع کرتا ہے تو پھر سفر کے اندر بھی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، غیبی نصرت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یا رحمان انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما، اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ ظالم میری جان لینے پر تلا ہوا ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا، اے اللہ یہ مجھے مار دے گا، اے اللہ میری مدد فرما۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنی زبان سے دعائیہ الفاظ نکالے۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، اور مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ اسی لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا بہترین عبادت ہے۔ آج ہم نے اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دیا، بالکل اسباب کی طرف چلے گئے۔ اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے، نصرت اترتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ دعائیہ کلمات کہے اور اس کے سامنے عاجزی کرتے رہے، اور وہ ظالم نکما یہ کہتا رہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ تو صاحب ایمان ہے، محمد سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ایمان والوں سے نفرت کرتا ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میرے عزیز بھائیو، جب تیسری مرتبہ حضرت زید نے الفاظ کہے، اس کے بعد میں آواز آتی ہے اس شخص کو قتل مت کرنا۔ کیا آواز آتی ہے؟ اس شخص کو
قتل مت کرنا۔ یہ آواز جب یہ ظالم سنتا ہے، یہ منافق سنتا ہے، چاروں طرف بھاگتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، کوئی شخص نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، حضرت زید دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب کوئی نظر نہیں آیا، اچانک ایک شخص جو گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل نہیں کرنا ہے، اس شخص کو نہیں مارنا ہے، لیکن ظالم ظالم ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے، ہزار سمجھائے ہزار سمجھے، بات دل میں نہیں اترتی، بات دماغ میں نہیں سمجھ میں آتی، وہ یہ کہتا رہا۔ اور میرے بھائیو، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، حضرت زید بن حارثہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور وہ زید ابن حارثہ کو قتل کرنے کی نیت پر تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ گھوڑا سوار آدمی، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آدمی اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، بھائی آپ کون ہیں؟ اس بیابان جنگل میں وہاں سے وہاں تک کچھ نظر نہیں آتا، آپ کون ہیں؟ اپنا پتہ بتائیں، آپ اپنا نام بتائیں۔ نام بتانے سے انکار کیا اور اصرار کرنے پر بتایا، زید میں جبرائیل ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبرائیل جاؤ، زمین پر میرا ایک بندہ مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، اور جب دوسری مرتبہ تم نے مدد طلب کی، میں رستے میں تھا، آسمانوں پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے مدد طلب کی تو میں زمین پر آ چکا تھا اور میں نے تمہاری مدد کی۔ میرے بھائیو، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ حضرات اللہ کے نام سے ہر عمل کو شروع کرتے تھے، ہر عمل کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، تب جا کر ان کے کاموں میں، ان کے عملوں میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوا کرتی تھی۔ آج میرے بھائیو، ہم نے ان امور کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ان امور کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس لیے آج ہم یہ سبق یاد کر لیں کہ ہم دعاؤں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور ہر موقع کی دعا کو یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم کو پڑھنا ہی ہے، لیکن ہم ہر موقع کی دعا کو یاد کریں گے۔ بیماری کے وقت ہم کو کیا دعا پڑھنی ہے؟ بیمار کوئی شخص ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم کو یاد ہی ہے، لیکن اس موقع کی دعاؤں کو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ یاد کریں گے۔ قیصر روم کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیصر روم کا بادشاہ بڑا بادشاہ تھا۔ اب آپ سوچئے کہ بادشاہ جو ہو، اس کے پاس نہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، نہ اس کے پاس انجینئروں کی کمی ہے، نہ اس کے پاس جو ہے لیبورٹری کی کمی ہے۔ جو آدمی بادشاہ ہے اس کے پاس دنیا کے اعتبار سے ساری چیزیں موجود ہیں، سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس شخص کے جو ہے سر میں درد شروع ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے سر میں درد شروع ہوا، اور اس نے ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، اور ان کے پاس اپنا علاج کرایا، دوائیں لی۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی نفع نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دوا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب یہ ظالم بادشاہ تھا، بہت پریشان ہوا، ہر طرح کا علاج کرایا۔ اس کے دل میں آیا کہ اس وقت جو ہے عمر فاروق جو نام کے شخص ہیں، جو ایمان والے کہلاتے ہیں، ان کے پاس کسی کو بھیجوں، ان کے پاس کوئی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے قاصد اور سفیر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور ان کے پاس یہ خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہر طرح کا علاج کرایا، اور سر کے درد میں مبتلا ہوں، لیکن درد سر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، میں پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی علاج بتا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط اور جب یہ رقعہ پڑھا، ان کا پیغام سنا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا، اور چمڑے کے ٹکڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس چمڑے کے ٹکڑے کو ٹوپی کے اندر سل دیا۔ کس کے اندر سلا؟
ٹوپی کے اندر سل دیا اور کہا کہ جاؤ اسے بادشاہ کو دے دینا اور بادشاہ سے یہ کہنا کہ ٹوپی پہن کر رکھے، اسے نکالے نہیں۔ چنانچہ یہ قاصد اس ٹوپی کو لے کر جاتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے، بادشاہ کے حوالے کرتا ہے۔ بادشاہ اس ٹوپی کو پہنتا ہے اور جیسے ہی اس ٹوپی کو پہنتا ہے ساری بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، ساری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب اس کو تعجب ہوا کہ میں نے اتنا بڑا علاج کروایا، اتنے لوگوں کے پاس میں نے علاج کروایا لیکن کوئی نفع نہیں، اچھے ڈاکٹروں کے پاس علاج کرایا، اچھے ماہر طبیبوں کے پاس علاج کرایا، حکیموں کے پاس علاج کرایا، آخر اس ٹوپی کے اندر ایسی کون سی کرامت ہے؟ آدمی جو ہے کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت غور سے کہ ایسا کیسے ہو گیا، تجسس انسان کے مزاج میں ہے۔ چنانچہ اس نے اس ٹوپی کو دیکھا اور جب ٹوپی کو ٹٹولا، ٹوپی کو مل کر دیکھا تو ایک جگہ پر کچھ کڑک حصہ ان کو نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں جب دیکھا اس ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ظالم قتل کرنے پر در پر ہو، قتل کرنا چاہتا ہو اور وہ اللہ کا نام لے، اللہ کو پکارے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ آسمانوں سے اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، مرض الموت میں وہ مبتلا ہے، خطرناک بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے، اگر اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ اگر پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اگر بیماری کے اندر مبتلا ہے، اگر پریشانی کے موقع پر اللہ کا نام لے کر وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی اور بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کا استحضار ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، اپنے حسن و جمال پر غرور نہ کرے، اپنے علم و عمل پر گھمنڈ نہ کرے، اپنے مال و متاع پر گھمنڈ نہ کرے۔ یہ مال و متاع میرے عزیز بھائیوں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے۔ ایمان کو بچانے کے خاطر، اعمال صالحہ کرنے کے خاطر اگر انسان کو جان کی قربانی دینی پڑے تو یہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ جان چلی جائے گی لیکن میرے بھائیوں ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی جو ہے فرما برداری کے اندر زندگی نہیں گزاری تو دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی اور ہمیشہ کی زندگی ہماری برباد ہو جائے گی۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ایک قصہ اور ایمان کے قبل سے سناتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا تقوی عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے آسانی اور سہولت کے ساتھ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالات پیچیدہ ہیں، اس کے باوجود اللہ کا احسان ہے کہ آج بھی ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور مدارس کھل رہے ہیں، مسجدیں کھل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ناقدری ہوگی تو واپس بھی حالات ایسے ہو جائیں گے اور ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شکل اور صورت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کو بچانے کی محفلیں ہیں، یہ ایمان کو بچانے کی مجلسیں ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہو، چاہے وہ خانقاہی پروگرام ہو، چاہے وہ مدرسے کی لائن سے محنت ہو، چاہے مسجد کی لائن سے محنت ہو، سب کا مقصد، سب کا منشا، سب کا مشن ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اللہ کے یہاں رضامندی کا پروانہ ہمیں مل جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں ایمان بچانے میں اپنی جان دینی پڑے تو ہمیں جان گنوانا منظور ہے، لیکن ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، نبی کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے، اعمال صالحہ نہیں چھوٹنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جسے ہم سورہ کہف کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم سورۃ الکہف کہتے ہیں، 15ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ایمان والوں کا قصہ ذکر کیا ہے،
بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ جب ایمان والا اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کی کیا نصرتیں اترتی ہیں، اللہ کی کیا مدد اترتی ہے، اللہ کا کیا سہارا ملتا ہے، اللہ کی کیا مدد ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف میں تفصیل سے سورہ کہف کے اندر اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور یہ قصہ اتنا جو ہے اتنا اچھا ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ قصہ اتنا مشہور اور اتنا معروف تھا کہ جو ہے مکے والوں نے مدینے والوں کے پاس میں اپنے آدمیوں کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے اصحاب کہف کے قصے کو بطور سوال کے پیش کیا اور بطور سوال کے پوچھا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قصے کو پوری سورت کے کئی رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قصے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ کا دور اور زمانہ تھا، اور ظالم اتنا ظالم کہ ظلم کی انتہا، ظلم کی انتہا، ظلم اس کا حد سے بڑھا ہوا، سر سے اونچا، جو کہے کرے، اگر نہ کرے تو قتل کروا دے، اور مشرک بادشاہ، کافر بادشاہ تھا۔ میرے بھائیوں، جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا اس بادشاہ کا؟ دقیانوس بادشاہ، اور ظالم بادشاہ تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسے آج ہماری یہ ایمان کی محفلیں ہیں، ایمان کی مجلسیں ہیں، ایمان تازہ کرنے کی مجلسیں اور محفلیں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو ہمارے لیے بار بار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح وہ ظالم بادشاہ سال میں ایک مرتبہ اپنے سارے لوگوں کو جمع کرتا اور سب کو شرک پر مجبور کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ سب کو شرک پر مجبور کرتا تھا، سب کے پاس کفری اعمال کروائے، جو نہ کرے اس کی جان جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ معاملہ چل رہا اور یہ عمل چل رہا تھا، تو چند جوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، یہ بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ بت ہمارے معبود نہیں ہو سکتے، جو خود جو ہے دوسرے کے محتاج ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو دوسرے کے محتاج ہیں وہ ہمارے کاموں کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو خود نہیں ہل سکتے وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ چند جوان اس میلے سے یا اس مجلس سے یا اس محفل سے ایک طرف چلے گئے۔ جب ایک طرف چلے جاتے ہیں جوان، اب جوانوں کا حال یہ ہے کہ ایک جوان دوسرے جوان کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا منشا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، جبکہ اتفاقی بات یہ تھی کہ سب کا منشا ایک، سب کا مقصد ایک تھا کہ کفر کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا، اور ایک گناہ کی زندگی کو چھوڑنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ سب کا منشا اور سب کا مقصد ایک تھا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نے دوسرے کے سامنے ذکر کیا اور خدا نہ خواستہ اس کا منشا دوسرا نکلا، اس کا منشا اس کے خلاف نکلا، تو یہ ظالم بادشاہ کو شکایت کرے گا، ظالم بادشاہ ہمیں پکڑے گا، سزا دے گا، پھانسی دے گا، سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے گا۔ چنانچہ بیٹھے رہے اور دل میں ایک دوسرے کی بات یہی ہے کہ بس اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید کے قائل ہونا، اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک نے دوسرے سے اتفاق سے پوچھ لیا، آپس میں جب پوچھے، آپس میں ایک دوسرے سے جب معلوم کیا، تو سب کا منشا جو دل میں تھا سب کا ظاہر ہو گیا، اور سب کا منشا کیا تھا؟ کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، اللہ کی توحید محفوظ رہے۔ سب کا منشا ایک تھا۔ چنانچہ انہوں نے عہد کیا، کیا عہد کیا؟ کہ اب ہمیں یہ کفر اور شرک والا عمل نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ آدمی عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، فجر میں ہم نہیں اٹھتے، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ارادہ پختہ نہیں ہوتا ہے۔ دکان کھولنی ہو تو آدمی وقت پر پہنچ جائے گا، ہزار مشغولیوں کو تو وہ آگے پیچھے کر کے پہنچ جائے گا۔ شادی اور بیاہ میں پہنچنا ہے، چونکہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہوتی ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم ایمان بچانے کی فکر اسی اہمیت سے کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جناب ایمان والوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے حوصلے کمزور ہو گئے۔ یہ چند ساتھی قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ 7 حضرات تھے، یہ 7 نوجوان تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں اللہ کی توحید کو بچانا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھنا ہے۔ یہ چند نوجوان میرے عزیز بھائیوں اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں،
اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آہستہ آہستہ چرچا ہوتا ہے کہ چند نوجوان ہیں جو بادشاہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بادشاہ کے حکم سے الگ چل رہے ہیں، بادشاہ کے قانون سے الگ چل رہے ہیں۔ بادشاہ کے پاس انہیں پیش کیا جاتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ انہیں یہ کہہ کر چھٹی دیتا ہے، اجازت دیتا ہے اور پرمیشن دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم جوان ہو، تمہاری جوانیوں پر مجھے ترس آ رہا ہے، اگر میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں یا سولی پر چڑھا کر تمہاری جان لے لوں تو مجھے ترس رہے گا کہ ان جوانوں نے ابھی زندگی سے کوئی نفع نہیں اٹھایا تھا، اپنی زندگی کو کسی کام میں نہیں لائے تھے اور میں نے ان کو مار ڈالا، اس لیے اے جوانوں میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اے جوانوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اے جوانوں میں تمہیں رخصت دیتا ہوں کہ تم سوچو اور جو دین میرا ہے، جو مذہب میرا ہے، اسی مذہب کو قبول کرو، اسی دھرم کو قبول کرو، تب تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف ورزی کی تو میں تمہاری گردنیں کٹوا دوں گا، تمہاری گردنیں تمہارے بدن سے جدا کروا دوں گا۔ قربان جائیے میرے عزیز بھائیوں ان جوانوں پر جنہوں نے ایمان کے خاطر اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی فکر نہیں کی، اپنے مال کی فکر نہیں کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کی، اپنے خاندان اور سماج کی فکر نہیں کی، اپنے محلے اور گلی کی فکر نہیں کی، اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنے شہر کو چھوڑا اور جا کر چلے گئے، ایک پہاڑ میں جا کر روپوش ہو گئے، پہاڑ میں چلے گئے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، یہ لوگ غار میں جاتے ہیں، پہاڑ میں جاتے ہیں، وادی میں جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر نیند طاری کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں سلا دیا جاتا ہے، اور ایسا سلایا میرے عزیز بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ جناب 300 برس کے بعد میں، 300 سال کے بعد میں یہ جوان بیدار ہوتے ہیں، اور کتنی میٹھی نیند سوئے۔ آج ہم جو ہے ہر چیز کا انتظام کر کے سوتے ہیں، مچھر نہ کاٹے اس کا بھی انتظام، کھٹمل نہ کھاٹے اس کا بھی انتظام، گرمی نہ لگے اس کا بھی انتظام، پھر بھی رات میں بار بار ہماری نیند کھلتی ہے، بار بار ہم پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ان ایمان والوں پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسا سلایا، 300 سال کے بعد اٹھے ہیں، 309 سال انگریزی اعتبار سے، 309 سال شمسی اعتبار سے اور انگریزی اعتبار سے 300 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے بھائی صبح سوئے تھے اور شام کو بیدار ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم صبح سوئے شام کو بیدار ہوئے، ایسا نہیں، بلکہ ہم تو ابھی سوئے تھے، دوپہر میں سوئے اور شام کو بیدار ہو گئے، یعنی ایک دن سوئے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے، آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ایسی گہری نیند ان کو سلایا تھا، اللہ کا دل میں ایسا ایمان تھا، اللہ کا ذکر کے ساتھ سوئے، اللہ کے نام کے ساتھ سوئے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ سوئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سوئیں تو ایمان کے ساتھ سلا، اللہ اٹھیں تو ایمان کے ساتھ اٹھا، اللہ دنیا سے جائیں تو اللہ ایمان کے ساتھ لے جا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں زمانہ قریب ہے کہ ایک ایمان والا سوئے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، لوگ اسے مومن کہیں گے، وہ سوچے گا میں مومن ہوں، لوگ اسے ایمان والا کہیں گے، لیکن جب صبح بیدار ہوگا تو اس کا ایمان چھن چکا ہوگا۔ زمانہ آ گیا ہے، آ گیا ہے، ایک ایمان والا ایمان کے ساتھ سوئے گا اور اٹھے گا کفر کے ساتھ میں، کفر کے ساتھ کوئی اٹھ رہا ہے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے گا۔ ایسے حالات پوری دنیا کے اندر رونما ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اللہ کے نام کے ساتھ سوئے تھے، 300 سال کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جناب آدھا دن سوئے ہیں، یا جو ہے دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، یا ایک دن سوئے ہیں۔ ایسی نیند اللہ نے ان کو سلایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنی زندگیوں کے اندر سکون چاہتے ہو، نیندوں کے اندر آرام اور راحت چاہتے ہو، میرے بھائیو اللہ کے ذکر کے ساتھ سو، اللہ کے نام کے ساتھ سو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو نہ بھولو، آخرت کو فراموش نہ کرو۔ میرے عزیز بھائیو ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، آخرت میں جمع ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ ایمان کے ساتھ گئے کامیابی ملے گی، ایمان نہیں ہے، ایمان چھین کر گئے، ایمان چھوڑ کر گئے، کفر پر گئے، نفاق پر گئے، شرک پر گئے، میرے بھائیو اللہ کے ہاں ناکامیابی ہے،
آخرت برباد ہے، آخرت ہلاک ہے، دنیا چاہے کیسی گزر جائے، انسان کو آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ایمان والے اٹھے، اٹھنے کے بعد میں مشورہ ہوا کہ بھائی سب باتیں ہوتی رہیں گی، یہ کوئی موضوع بحث نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ کتنی دیر سوئے اور کتنی دیر بیدار ہو گئے، کب اٹھے اور کب سوئے، اب تو بھوک کا تقاضا ہے، چلو بھائی کھانے کے لیے کچھ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں بھائی کھانے کے لیے کچھ ہو جائے۔ چنانچہ تمام ساتھیوں کے مشورے سے ایک ساتھی کو طے کیا گیا، مفسرین نے جس کا نام بتایا ہے کہ اس کا نام تھا تملیغ خاں۔ کیا نام تھا؟ تملیغ خاں۔ یہ خان سے لگتا ہے اسی کے خاندان سے ہیں۔ تملیغ خاں کہا کہ بازار جائے اور بازار جانے کے بعد میں کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نکتہ ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، انسان کھانے کا انتظام کرے، پینے کا انتظام کرے، کھانے کے اسباب کا انتظام کرے، پینے کے اسباب کا انتظام کرے، سب سے پہلے اس کی نظر حلال پر ہونی چاہیے، اس پر ہونی چاہیے کہ یہ پیشہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پر ہونی چاہیے کہ پیٹ میں جانے والا یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ شربت کا گھونٹ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کی زمین دبا کر پیسہ آیا ہو، کسی کی وراثت کھا کر پیسہ آیا ہو، کہیں ہمارا پیشہ حرام ہو، کہیں ہمارا کاروبار سودی اور حرام ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہزار کھانے کے باوجود، کوٹھی اور محل بنانے کے باوجود، اچھے مکانات تعمیر کرنے کے باوجود میرے بھائیوں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایک لقمہ چٹنی کا، ایک پیالہ چائے کا اگر دن میں چلا گیا، رزق حلال ہے، ہمارے اعمال میں روحانیت آ جائے گی، ہمارے اعمال میں نورانیت آ جائے گی۔ علماء نے قصہ لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء اکرام ایک بوڑھے میاں کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے، ایک بوڑھے میاں کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، اور وہ بوڑھے میاں بھی عجیب تھے کہ علماء کی ایک مرتبہ سال میں دعوت کروایا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اور علماء اس کا انتظار کرتے تھے، جبکہ علماء کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھئی علماء کوئی لالچی تھوڑے ہی، علماء کیا کوئی بھی آدمی لالچی نہیں ہے۔ ایک ایمان والا یہ سوچے کہ وہ دعوت کرے گا تو میں کھاؤں گا، اس کے یہاں سے آئے گا تو میں کھاؤں گا، ایسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ جبکہ ایمان والے علماء ان کی دعوت کے منتظر رہا کرتے تھے، دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے تھے کہ جب ہم اس شخص کی دعوت کھاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ دعوت کھاتے ہیں، لیکن کئی مہینوں تک اس کی روحانیت اور نورانیت کا اثر رہتا ہے۔ بوڑھے میاں کون تھے؟ وہ بوڑھے میاں میرے بھائیوں کوئی بزنس مین نہیں تھے، کوئی کپڑے کے بیپاری نہیں تھے، کوئی بڑی بیکری کے مالک نہیں تھے، کسی ٹریولز کے مالک نہیں تھے، بہت بڑا کاروبار ان کا نہیں تھا۔ ان کا کاروبار تھا تو یہ تھا کہ صبح جنگل جاتے تھے اور پورے دن کام کرتے تھے، کام کر کر گھاس اکٹھا کرتے، گھاس کھودتے، گھاس کاٹ کر لے کر آتے تھے، اور اس گھاس کو پھر فروخت کرتے تھے، اور سال میں جو ان کے خرچے سے پیسہ بچتا تھا اس پیسے سے علماء کی دعوت کرتے تھے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نمازوں میں دل نہ لگنا، مسجد کی طرف آنے کا من نہ کرنا، جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسری مصروفیات اور دوسری مشغولیات ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان میں ہمارا دل اٹکا ہے کہ نہیں اٹکا ہے، لیکن کھانے کا اس میں بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ میں قرآن کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں، اصحاب کہف نے جب اپنے ساتھی تملیغ خاں کو یہ کہا کہ جاؤ کھانے کا سامان لے آؤ، تو تاکید کی اور یہ کہا کہ کھانے کے لیے جا رہے ہو، ہمارا انتقال یا ہم اس وقت سوئے ہیں جب مشرکانہ دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی مشرک کے ہاتھ کا کٹا ہوا کوئی مرغا لے آؤ، کسی مشرک کے ہاتھ کا کٹا ہوا بکرا لے آؤ یا گوشت لے آؤ، یا کسی مشرکانہ چیز کو تم لے آؤ۔ یاد رکھنا اور دھیان رکھنا، ایسا کھانا لے کر آنا جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو، جو حلال ہو پاکیزہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، خود بھی حلال کھاؤ،
اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ، نسلوں کے اندر علماء، دیندار، حفاظ، مبلغ، تبلیغی، خانقاہی لوگ پیدا ہوں گے۔ اور اگر ہمارا کھانا حرام ہے، کھانا حلال نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیوں ہمارے اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے اپنے ایمان کو بچانے کی کیسی کوشش کی۔ آج ہمارے تبلیغی ساتھی 4 مہینے کہو، چلہ کہو، سال کہو، چلو بھائی سال میں، چلو 4 مہینے میں، چلو 3 دن میں مدرسے والے تشکیل کرتے ہیں، آؤ طلبہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آؤ، گھر چھڑوایا، مکان چھڑوایا، خاندان چھڑوایا، عیش و آرام چھڑوایا، اس لیے کہ میرے عزیز بھائیوں جب تک کوئی انسان قربانی نہیں دیتا ہے، جب تک اس چیز کا مزہ اسے حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسے اس کا لطف مل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان کے خاطر روپوش ہو گئے، اپنا خاندان چھوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ایرے گیرے نہیں تھے، یہ غریب فقیر مسکین نہیں تھے، یہ معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، وزراء کی اولاد تھے، بڑے بڑے لوگوں کے نوجوان تھے، لیکن ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کے تحفظ کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور پہاڑ کے غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی۔ یہ تملخہ جاتے ہیں کھانے کی چیز لینے کے لیے، دکان سے سودا لیا، سامان لیا، جب سامان دکاندار نے دیکھا کہ جو سکہ انہوں نے دیا ہے، جو درہم تھا یا دینار تھا، چاندی کا تھا یا سونے کا تھا، جب انہوں نے دیا تو اس کے اوپر جناب 300 سال پرانا بادشاہ جس کا نام میں نے دقیانوس بتایا، اس پرانے بادشاہ کے نام کی مہر ہے، اور اس بادشاہ کے جو تخت تھا، جو سلطنت تھی، جو حکومت تھی، اور اس سلطنت کی تاریخ اس پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ تو گھبرا گیا، دکاندار گھبرا گیا، اور اس نے ہلہ کر دیا، پورے بازار میں شور کر دیا کہ یہ آدمی کو خزانہ لگا ہے ہاتھ، اس کو خزانہ مل گیا ہے، دفینہ مل گیا ہے، پکڑ لیا، لوگوں نے گھیر لیا، ہنگامہ ہو گیا، اور بادشاہ کے پاس اس کو پکڑ کر لے گئے۔ بات سمجھ گئے نا؟ آج بھی بول مفت کے خزانے کے لیے گھومتے ہیں، کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ خزانہ مل جائے، بھائی محنت سے کماؤ، نے کہیں کہ خزانے کے چکر میں پڑے ہوں، ملنے والا ہوگا وہ تمہارے پیروں میں آ کر گرے گا، پیروں میں آ کر گرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پہلے تو یہ تھوڑے دن پہلے تو یہ تھا کہ دفینہ مل جائے، خزانہ مل جائے، یہ پرانا محل ہے، یہ پرانی جگہ ہے، علماء کو تلاش کریں، مولویوں کو تلاش کریں، جی عاملوں کو تلاش کریں خزانہ کھدوانے کے لیے۔ اب تو جناب جو ہے کھلم کھلا دھوکہ دھڑی ہے، کھلم کھلا دھوکہ دھڑی ہے، سمجھ گئے نا؟ کھلم کھلا کہنا کیا دینا کیا، بلانا کیا دینا کیا، کھلم کھلا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا میرے عزیز بھائیوں؟ اللہ کا قہر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بیماری کی شکل میں عذاب آیا، ابھی اس عذاب سے میرے بھائیوں لوگ پریشان ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں ملا، دوسرا عذاب پانی بن کر آ گیا، عذاب بن کر آ گیا۔ اے میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ سے توبہ کرو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب اس تملیخہ کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی سکہ ہے، وہی سکہ ہے جس کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ اور جب خزانے میں اور جب شاہی مالیات میں دیکھا تو ان کے ناموں کے ایڈریس کے ساتھ تختی بھی پڑی ہوئی تھی، پورا ایڈریس اس پہ لکھا، نام لکھا، سب کا نام لکھا۔ جب تختی نکلوائی تو تختی میچ ہو گئی، تاریخ میچ ہو گئی، دکھاتے تو 300 سال پرانے لوگ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو کہاں سے آیا بتاؤ ہم کو، کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ وہاں سے کون کون ہے وہاں، کتنے ساتھی ہیں، سب کو لے کر گئے، وہاں پہنچے۔ اب یہاں سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب اس تملیخہ نے اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا کہ بھائی بادشاہ آیا ہے، اور تم کہتے تھے کہ 1 دن سوئے، آدھا دن سوئے، ہم تو 300 سال سوئے ہیں، پورے 300 سال کے بعد بیدار ہوئے ہیں، 300 سال تک ہم نے تو آرام کیا ہے، 300 سال کے بعد اٹھے ہیں، اور بادشاہ آیا ہے ملنے کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ تملیخہ اندر گیا، اپنے ساتھیوں کو کہا، اپنے ساتھیوں کو بتایا، اور اللہ نے پھر ان کو واپس میٹھی نیند سلا دیا، سمجھ گئے؟ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے نکلے، بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بادشاہ سے پھر اجازت چاہی، اور پھر غار کے اندر جا کر میرے عزیز بھائیوں کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ قرآن کہتا ہے،
قرآن ان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ قرآن کریم ان کی حفاظت ایسے کرتا ہے کہ ہر 6 مہینے پر آج بھی ان کو کروٹیں بدلوائی جاتی ہے۔ آدمی سوتا ہے تو کروٹیں بدلتا ہے نا، آج بھی ان کو ہر 6 مہینے پر کروٹیں بدلوائی جاتی ہیں۔ اور اللہ نے سورج سے ان کا نظام یہ بنایا کہ سورج جب ادھر سے نکلتا ہے، آج میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ، سورج ادھر سے نکلے گا تو سورج سیدھا آئے گا، جو اس کی روش ہے، جو اس کا محور ہے، اس پر چلے گا، کسی کی کوئی رعایت نہیں، جہاں چلنا ہے اس کو چلے گا۔ لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب ادھر سے سورج نکلتا ہے تو ان کے غار میں، تاکہ ان کو تکلیف دینے والی دھوپ، تکلیف دینے والی کی بات کر رہا ہوں، تکلیف دینے والی دھوپ ان کو نہ لگے، بات سمجھ گئے؟ سورج وہاں سے تھوڑا سائیڈ اپنا بدل لیتا ہے، اپنا سائیڈ بدل لیتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ڈائریکٹر ان کے اوپر دھوپ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایسا نظام قائم کیا کہ سورج اس وقت بھی ان سے قطرا کر نکلتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی حفاظت اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ایمان والوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ان کا ایمان ایسا مضبوط ہے اللہ پر، ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان حضرات نے قربانی دی، ان حضرات نے قربانی دی، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے ایسا اللہ رب العزت نے کر دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے جو نام ہے نا، نام، خالی نام، اللہ نے ناموں کے اندر ایسی برکت ڈال دی کہ اگر کسی آدمی کی کھیتی ہو اور کھیتی کو جانور نقصان پہنچاتے ہوتے ہیں نا، کھیتی کے اندر، کھیتی کرنے والے جانتے ہیں، بیگن کی کھیتی ہے، بھنڈی کی کھیتی ہے، بڑے بڑے جانور آ جاتے ہیں، کھا کر چلے جاتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان ناموں کو لکھ کر کاغذ پر، کسی رقعے پر کاغذ کو لکھ کر کاغذ پر اگر جو ہے کھیتی کے بیچ میں ٹانک دیا جائے، رکھ دیا جائے، تو اللہ ان کے ناموں کی برکت سے اس کھیتی کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات تو عجیب لکھی ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے، اس کے لیے ایمان بھی ہونا چاہیے، اگر آگ لگ جائے اور آگ آسمان سے باتیں کرنے لگے، آسمان کو چھونے لگے، ان 7 ناموں کو ایک کاغذ پر لکھو اور اس 7 ناموں کی چٹھی کو اور اس پرچی کو آپ آگ میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ وہ آگ بجھ جائے گی۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنا مشکل ہے، ویسا بھی کہیں ہوا ہے، بات سبھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایسا ہے، اللہ رب العزت ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط ہو جائے، اللہ پر ہمارا ایمان اتنا مستحکم ہو جائے۔ اگر کسی کا بچہ روتا ہو، مفسرین نے لکھا، جلالین کے حاشیے میں بات لکھی ہے، اگر کسی کا بچہ کثرت سے روتا ہے، یہ 7 نام ہیں، 7 ناموں کو پرچی پر لکھیے اور اس کو کپڑے پر لپیٹیے، اور جو تکیہ بچے کے سرانے آپ رکھتے ہیں، جس پر ٹیک لگا کر بچہ سوتا ہے، اس تکیے کے اندر رکھ دیجئے، انشاءاللہ وہ بچہ روتے روتے چپ ہو جائے گا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بھی بہت سارے فضائل لکھے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے ایک کا نام بتایا ہے، نام تو بتایا ہی نہیں ہے، لکھیں گے کیا؟ آپ سمجھیں؟ نام بتا دوں؟ میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے اور میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ تملے خاں، یملے خاں، مکسلمینہ، مشلمینہ، مرنوش، برنوش، شازنوش، اور ایک نام ہے کفشتی توش۔ تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوا ہے، سمجھ گئے؟ جلالین کے حاشیے میں سورہ کہف کی تفسیر میں یہ لکھے ہیں، علماء اکرام کو سب معلوم ہے، آپ علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی یہ ابتدائی مجلس تھی، اور میں جو ہے نہ تو کوئی مقرر ہوں، مولانا نے کافی لمبا تعارف کرا دیا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اکرام جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں معافی چاہتا ہوں کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائیں۔ حضرت مولانا عارف صاحب جو جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت مفتی صفی اللہ صاحب جو ہمارے مدرسے کے استاذ حدیث بھی ہیں، استاذ فقہ بھی ہیں، مائع ناز استاذ ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا، ان کا بھی پروگرام ہوگا۔ اسی طرح جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ حلقے لگیں گے، حلقے لگنے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہماری کمی ظاہر ہو جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، بیان میں بھی کہہ دیتے ہیں مولانا تو، ارے بھائی فلاں کا تو کلمہ بھی ٹھیک نہیں تھا، ارے ایک آدمی آیا تھا اس کا تو کلمہ ہی ٹھیک نہیں تھا، ایک آدمی آیا تھا اس کو تو غسل کے فرائض بھی یاد نہیں تھے۔ اس سے ہم نہ شرمائیں، اس لیے کہ اگر آج شرمائیں گے، جب ہم غسل کریں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے، فرائض نہیں معلوم ہیں، غسل کے واجبات و غسل کے فرائض نہیں معلوم ہیں، ہمارا غسل نہیں ہوگا، قرآن پڑھنا کیسے صحیح ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے عمل ہوں گے وہ کیسے صحیح ہوں گے۔ اس لیے ہم نہ شرمائیں، وہ مذاکرہ ہوگا اس میں بھی شریک ہوں، اور انشاءاللہ 12 بجے کے بعد کھانا بھی ہے، اللہ تعالی ہمارے کھانے کو بھی قبول فرمائے، کھانا بھی خوب کھائیں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو آرام ہے، قیلولہ ہے، پھر ظہر کے بعد میں انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی، اور اس میں حضرت مولانا عارف صاحب کا پروگرام اور بیان ہوگا۔ اسی طرح جو ہے عصر کی نماز سے پہلے چائے ناشتہ بھی ہے، اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ کھانا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے مہمانوں کو قبول فرمائے۔ میں نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، ایک بات تو یہ کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کے نام لے کر شروع کریں، کوئی بھی کام کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کا نام لے کر شروع کریں، انشاءاللہ ہمارا وہ عمل، ہمارا وہ کام مکمل ہوگا، پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ دوسری بات میں نے ایمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اور ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ایمان پر جتنی محنت کریں گے ہمارا ایمان اتنا ہی محفوظ ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔